بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پچھلے آیتوں میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ گوشت کا ذکر کر رہے تھے کہ کون سا گوشت حرام ہے اور کون سا حلال۔ اسی ڈسکشن کو جاری رکھتے ہوئے اللہ اب پھل، سبزی، زیتون، ان تمام چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ انسان کو یہ چیزیں اگانی چاہیے، کھانی بھی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ غریبوں میں تقسیم بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی انسان یہ نہ سمجھے کہ جو اس کی کمائی ہے وہ 100% اسی کی ہے۔ وہ پہلے سے سمجھ جائے کہ اس میں کچھ حصہ اس کا ہے لیکن کچھ حصہ غریبوں کا ہے، یعنی اللہ اس کے ذریعے غریبوں کو دینا چاہ رہا ہے۔ اور یہ چیز صرف سبزی اور پھل میں نہیں، بلکہ جب ہم نوکری کرتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں تو ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ تمام پیسہ 100% آپ کا ہے، اس میں کچھ حصہ آپ کا ہے اور کچھ حصہ غریبوں کے لیے۔ اسی لیے اللہ ہمیں ان آیتوں میں سمجھا رہے ہیں کہ گریڈی ہونا بہت بڑا ظلم ہے، یعنی انسان صرف اپنے اوپر خرچ کرے اور باقی تمام جتنا بھی پیسہ ہے اس کو سیو کرتے ہیں، غریبوں میں تقسیم نہ کرے۔ یا ایکسٹراویگنٹ ہونا، جس کا مطلب ہے فضول خرچی کرنا، یہ بھی شیطان کا راستہ ہے، جس میں انسان یہ سوچے کہ تمام پیسہ میرا ہے، میں مزید چیزیں خریدوں لیکن غریبوں میں تقسیم نہ کروں۔ اب ظاہر ہے جو انسان کی کمائی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ اپنے اوپر خرچ کرے یا سیو کرے، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ کم سے کم غریبوں میں تقسیم کرے، زیادہ سے زیادہ اپنے اوپر خرچ کرے یا اپنے فیوچر کے لیے سیو کرے۔ ہر مسلمان کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے اوپر بھی خرچ کرے، اپنے فیوچر کے لیے بھی سیو کرے، لیکن زیادہ سے زیادہ غریبوں میں تقسیم کرے۔ اسی طرح پھر اللہ گوشت کا ذکر کرتے ہیں کہ جو بھی اللہ نے گوشت دیا ہے جو حلال ہے وہ انسان ضرور کھائے، اور جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام ضرور لے۔ اور یہاں پر وہی بات اللہ دوبارہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کا نام لینا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کر سکیں کہ اللہ نے ایسے ہمیں جانور دیے ہیں جو ہم ذبح کر کے ان کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام نہیں لے سکتے، اور اللہ کا نام بھی نہ لینا، یعنی کسی کا نام نہ لینا، یہ بھی حرام ہے۔ صرف اللہ کا نام لینا بہت ضروری ہے تاکہ اسی بہانے آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہی آپ کو وہ جانور دیا جس کو اب آپ ذبح کر کے اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ لہٰذا چاہے پھل، سبزی، زیتون، گوشت، جو چیز انسان کھاتا ہے یا کماتا ہے اس میں ضرور ایک حصہ اپنے لیے رکھے، کچھ حصہ سیو کرے اور کچھ حصہ غریبوں میں تقسیم کرے۔ انسان پہلے سے سمجھ جائے کہ جو اس کی کمائی ہے وہ 100% اس کی نہیں۔ پھر آیت 143 سے لے کر 145 میں اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ڈیمنسٹریشن کے بارے میں سمجھا رہی ہیں۔ یہ بالکل ایک ایسا ہی ڈیمنسٹریشن ہے جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کو بھی سکھایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پہ اللہ نے ان کو یہ انسٹرکشن دیا تھا کہ تمام بتوں کو برباد کر دیں اور جو سب سے بڑا بت ہے اس کو چھوڑ دیں۔ یہ ایک ڈیمنسٹریشن تھا تاکہ قوم غور و فکر کر سکے، وہ یہ سوچیں کہ یہ تمام بت پتھر کے بنے ہوئے ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ ہی وہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ایسی چیز کی عبادت کرنے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جو بت اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ انسان کی کیا حفاظت کرے گا؟ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے ٹائم پہ بھی اللہ نے یوسف علیہ السلام کو ایک ڈیمنسٹریشن سکھایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی کچھ سامان لے کے ان کے پاس آئے اس نیت سے کہ وہ اس سامان کے بدلے ان کو کچھ کھانے پینے کے لیے ملے گا، تو اس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے، لیکن یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ میرے وہی بھائی ہیں جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اس وقت اللہ نے یوسف علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ بادشاہ کا پیالہ یوسف علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بھائی یعنی بنیامین اس کے بیگ میں ڈال دیا جائے۔ جب بنیامین پکڑا جائے گا تو ظاہرہ وہ پھر واپس فلسطین لوٹ کے نہیں جا سکتا، وہ یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں ہی رہ جائے گا۔ اب اس ڈیمنسٹریشن کا مقصد یہ تھا کہ اللہ یوسف علیہ السلام کے 10 بھائیوں کو دوبارہ اسی سچویشن میں ڈالنا چاہ رہے تھے جس میں وہ کئی سال پہلے تھے، یعنی جب انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کا خیال رکھیں گے، لیکن بعد میں اس کو کنویں میں پھینک کے وہ اپنے وعدے کے خلاف گئے، اور اسی حرکت کی وجہ سے جو باپ کا ٹرسٹ ان میں تھا وہ ٹرسٹ کھو دیا۔ اب وہ دوبارہ کئی سالوں کے بعد اسی سچویشن میں دوبارہ آ گئے۔ اپنے باپ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بنیامین کا خیال رکھیں گے، اور اب اس ڈیمنسٹریشن کی وجہ سے وہ بنیامین کو واپس لے کر نہیں جا سکتے، لہٰذا دوبارہ باپ کو تکلیف پہنچے گی، اور دوبارہ سے جو باپ کا ٹرسٹ ان میں تھا وہ کھو دیں گے۔ اب ظاہر ہم یہاں پر یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو دوبارہ اسی سچویشن میں واپس کیوں ڈالنا چاہ رہے تھے؟
وہ اس لیے تھا تاکہ ان کے اندر شرم، گلٹ دوبارہ آ جائے اور اس کے ذریعے وہ آخر کار توبہ کر لیں۔ اتنے سالوں تک انہوں نے توبہ نہیں کیا، یہ ایک آخری موقع اللہ ان کو دے رہے تھے اس ڈیمونسٹریشن کے ذریعے کہ وہ توبہ کریں۔ اب اسی قسم کا ڈیمونسٹریشن اب اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جانوروں میں سے 8 جوڑے لیں، یعنی 2 بھیڑوں کو لیں، ایک میل اور ایک فیمیل، 2 بکریوں کو لیں، ایک میل اور ایک فیمیل، 2 اونٹ کو لیں، ایک میل اور ایک فیمیل، اور 2 گائیں کو لیں، ایک میل اور فیمیل۔ اور اس کے بعد قریش سے یہ پوچھیں کہ ان جانوروں میں سے کس کا گوشت اللہ نے حلال کیا ہوا ہے اور کس کا حرام، کس کا گوشت ہے جو صرف مرد کھا سکتا ہے اور کس کا گوشت ہے جو مرد اور عورت دونوں کھا سکتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی پوچھیں کہ وہ کون سا فیمیل جانور ہے جس کا اگر پیٹ میں بچہ ہے تو وہ بعد میں لوگوں کے لیے حلال ہے، اور کون سا جانور ہے جس کے اگر پیٹ میں بچہ ہے تو وہ لوگوں کے لیے حرام ہے۔ یعنی اس ڈیمونسٹریشن کے ذریعے اتنے سوال پوچھنے سے اللہ قریش کو یہ سمجھا رہے تھے کہ یہ قصے اور کہانیاں یہ کہاں سے لا رہے ہیں، یہ کس نے یہ باتیں ان کو بتائی ہیں۔ کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنی طرف سے باتیں بنا کر اور پھر یہ کہہ کر کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے؟ یہ اتنے آرام سے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کیوں کر رہی ہیں، یہ کہہ کر کہ یہ گوشت حرام ہے، یہ گوشت حلال ہے، یہ گوشت مرد کھا سکتے ہیں، یہ گوشت عورتیں کھا سکتی ہیں؟ بلکہ اس ڈیمونسٹریشن کے ذریعے اللہ دوبارہ ہمیں وہی بات سمجھا رہے ہیں اس سورہ میں کہ قیامت کا دن ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ لوگ جو ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے۔ بلکہ عموماً جب ہم ظلم اور زیادتی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جنگ، قتل، غریبوں کا حق چھیننا، غریبوں کو کھانا نہ دینا، یہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ لیکن ہم اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ عورتوں کو یہ بتا دینا کہ یہ حلال گوشت ان کے لیے حرام ہو چکا ہے، یا کسی کلاس کو بتا دینا کہ کیونکہ وہ غریب ہیں تو یہ حلال گوشت ان کے لیے حرام ہو چکا ہے، یہ بھی ظلم میں آتا ہے۔ لہٰذا یہ تمام چیزوں کی وجہ سے قیامت کا دن ہونا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا آیت 145 میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ کون سا گوشت حرام ہے۔ وہ کھانا حرام ہے جو مردار ہو، یا رگوں میں بہنے والا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا ایسا کوئی گوشت جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یا اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا بھی نام لیا گیا ہو۔ لیکن دوبارہ نبی سب کو یہی بات سمجھاتے ہیں کہ چاہے یہ تمام چیزیں حرام ہیں، زندگی موت کا اگر سوال آ جائے تو پھر سروائیول کے لیے یہ تمام حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ اب جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شریعت لوگوں کو سمجھائی تو یہودی فوراً بحث کرنا شروع ہو گئے، کیونکہ ان کے نظر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے مختلف تھی۔ جیسے کہ آپ آیت 146 میں دیکھ سکتے ہیں، یہودیوں کے لیے ناخن والا جانور حرام تھا، اور اس کے علاوہ ان کو گائے اور بکری کی چربی کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب ظاہر ہے اس کے مقابلے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت تو بہت زیادہ لینینٹ تھی۔ ناخن والا جانور حلال ہے، مثلاً گھوڑے کا گوشت، زیبرا کا گوشت مسلمان کھا سکتا ہے، یہودی نہیں کھا سکتا۔ اسی طرح چربی مسلمانوں کے لیے حلال ہے، یہودی کے لیے حرام۔ تو ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ چاہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ اس وقت بالکل ہمارے والا قبلہ ہے، پیغام بھی بالکل وہی ہے، لیکن ان کی شریعت ہم سے مختلف کیوں ہے؟ لہٰذا وہ مشرکین عرب کو اس بات پہ کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ نبی ایک رسول نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو نہیں کرے۔ اس کے جواب میں پھر اللہ آیت 146 میں مشرکین عرب کو سمجھاتے ہیں کہ یہودیوں کے لیے بہت زیادہ ریسٹرکشنز اس لیے ڈالی گئی تھیں کیونکہ وہ بار بار ظلم کرتے تھے۔ یعنی شروع میں چربی کھانا ان کے لیے حرام نہیں تھا، ناخن والا جانور اس کا گوشت وہ بالکل کھا سکتے تھے، لیکن کیونکہ وہ بار بار اللہ کے حکم کے خلاف جاتے تھے، بار بار موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اپنی نفس اور اپنی خواہشات کی عبادت کرتے تھے، اور اللہ جب بھی انہیں معاف کرتا تھا وہ دوبارہ وہی غلطی بار بار کرتے تھے، لہٰذا ایک سزا کے طور پہ اللہ نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں ان کے لیے حرام کر دیں، جس میں چربی اور ناخن والا جانور کا گوشت بھی شامل ہے۔ اب ظاہر ہے یہ کرنے سے وہ یہودی جو واقعی دل سے توبہ کرتے ہیں، جو دل سے شرمندہ ہیں، وہ اللہ کے تمام حکم کو مانیں گے۔ چربی جو پہلے ان کے لیے حلال تھی وہ اپنے لیے حرام کر دیں گے، ناخن والے جانور کا گوشت جو پہلے ان کے لیے حلال تھا وہ اپنے لیے حرام کر دیں گے۔ لیکن وہ یہودی جو دل سے ابھی تک توبہ نہیں کرنا چاہتے اور ابھی بھی اللہ کے حکم کے خلاف جانا چاہتے ہیں،
وہ تمام چیزیں پھر بھی کھائیں گے۔ لہٰذا اللہ مشرکین عرب کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شریعت پہلے بھی یہی تھی اور آج بھی وہی ہے۔ بیچ میں بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے تھوڑی عرصے کے لیے شریعت کو مزید سٹرکٹ کر دیا تھا، صرف ایک سزا کے طور پہ، کیونکہ وہ بار بار موسیٰ علیہ السلام اور بار بار اللہ کے خلاف جاتے تھے۔ لہٰذا مشرکین عرب یہودیوں کی باتیں سن کے کنفیوز نہ ہو جائیں۔ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت اول سے ایک ہی ہے، لیکن تھوڑی عرصے کے لیے تبدیلی آئی تھی، صرف ایک سزا کے طور پہ۔ اب یہ سمجھانے کے بعد اللہ آیت 147 میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جاننے کے باوجود اگر مشرکین عرب ابھی بھی یہودیوں کی بات سنتے ہیں اور نبی کو نہیں مانتے تو وہ جان لیں کہ اللہ کو ان کی عبادت کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ اللہ کے حکم کو نہیں ماننا چاہتے، اگر وہ اللہ کے نبی کو نہیں ماننا چاہتے، تو آخر میں نقصان انہی کا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ نبی کو جھٹلانے سے وہ اللہ کو نقصان دے رہے ہیں، سوائے اپنے آپ کو وہ کسی اور کو نقصان نہیں دے رہے۔ اب جہاں پر اللہ نے یہودیوں کو جواب دے دیا تھا، وہاں پر مشرکین عرب ایک نئی بحث میں پڑ گئے تھے، اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرے ہیں اور ہم بالکل سیدھے راستے پر ہیں، اور اگر ہماری باتیں غلط ہیں، یعنی جن گوشت کو ہم نے حرام اور حلال کر دیا، چاہے ہم خود سے کر رہے ہیں، اگر یہ واقع بہت بڑا گناہ ہوتا تو اللہ نے ابھی تک ہمیں سزا کیوں نہیں دی؟ اگر واقع اللہ ہم سے اتنا ہی ناراض ہے اور ہم ابراہیم علیہ السلام کے خلاف بھی جا رہے ہیں تو پھر اب تک کوئی سزا آ جانی چاہیے تھی۔ الٹا اللہ تو ہمیں مزید دولت دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، سونا دے رہے ہیں، تو پھر ظاہر اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ اس کے جواب میں آیت 148 میں اللہ ان کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ پچھلے قوموں نے بھی بالکل یہی بات کی تھی، انہوں نے بھی اپنے رسولوں کے ساتھ یہی بحث کیا تھا کہ اگر ہم واقعی غلط ہیں تو اب تک ہم زندہ کیوں ہیں، اللہ ہمیں مزید پیسہ کیوں دے رہا ہے، ظاہرہ اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ لیکن آخر میں کیا ان کے اوپر سزا نہیں آئی؟ کیا انہوں نے عذاب کا سامنا نہیں کیا؟ کیا اللہ نے پورے قوم کو غرق نہیں کیا؟ اور اس کے علاوہ اللہ ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی عقل کیوں نہیں استعمال کرتے، جو باتیں یا چیزیں وہ صدیوں سے سن رہے ہیں وہ اس کو چیلنج کیوں نہیں کرتے، اس پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، وہ پوچھتے کیوں نہیں ہیں کہ یہ باتیں کہاں سے ہمیں ملی ہیں، کس نبی نے آ کے ہمیں یہ باتیں سمجھائی تھی؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے یہ حکم دیا تھا؟ کیا اسماعیل علیہ السلام نے یہ حکم دیا تھا؟ اگر دیا تھا تو کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ظاہر ہے اللہ نے انسان کو عقل دیا ہی کیوں اگر اس نے استعمال ہی نہیں کرنا تھا؟ اگر اس نے آنکھیں بند کر کے ہر چیز پر عمل کرنا تھا، غور و فکر نہیں کرنا تھا، تو عقل دینے کا کیا فائدہ؟ ہاں یہ بات بالکل درست ہے، اگر اللہ چاہتے تو جو بھی انسان غلط کام کر رہا ہے، اللہ اگر چاہے تو فوراً اس کو سزا دے کے تباہ کر سکتا ہے۔ لیکن پھر اسی طرح اگر اللہ نے ہر وہ انسان جو غلط کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو تباہ کر دیا تو پھر برائی تو ختم ہو جائے گی، پھر دنیا میں صرف اچھائی رہ جائے گی، اور پھر امتحان دنیا کا ختم ہو جائے گا۔ یعنی جس طرح ہم نے پہلے ایپیسوڈز میں بھی یہی بات سیکھی تھی کہ اللہ اچھائی اور برائی دونوں کو ایگزسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے تاکہ انسان خود سے فیصلہ کر سکے وہ کون سے راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ اگر ایک انسان کو یہ پتہ ہو کہ جیسے میں برائی کی طرف جاؤں گا یا جیسے میں اللہ کی شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش کروں گا اللہ مجھے ختم کر دیں گے، تو پھر ظاہر ہے ہر انسان اللہ کی شریعت پر عمل کرے گا، ہر انسان اچھے کام کرے گا، لیکن وہ اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ واقعی وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ صرف اس لیے کرے گا کیونکہ وہ جانتا ہے اگر میں دوسرے راستے پر گیا تو اللہ مجھے نقصان دے گا۔ یعنی ایمان اس کے دل میں نہیں ہے، وہ واقعی اللہ سے محبت نہیں کرتا، نہ ہی وہ اللہ کے دین پر عمل کرنا چاہتا ہے، وہ بس مجبور ہے کیونکہ اللہ اس کو غلط کام کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ اسی لیے اللہ ہمیں یہ سمجھانے کہ فری ول دینے کا مقصد ہی یہی تھا، عقل دینے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اچھائی اور برائی دونوں ہیں، دونوں ایگزسٹ کریں گی، آپ خود فیصلہ کریں، سوال پوچھیں، سچ تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور اسی چیز کا تو آپ کو اجر ملے گا، جو آپ محنت کرتے ہیں سچ کو تلاش کرنے میں اسی چیز کا تو اجر ہے۔ اسی لیے اللہ ہمیں آیت 149 میں سمجھاتے ہیں کہ اللہ کی ہر بحث میں، ہر آرگیومنٹ میں حکمت ہے۔ انسانوں کی بحث میں، مشرکین کی بحث میں، یہودیوں کی بحث میں کوئی حکمت نہیں، وہ اپنی طرف سے قصے اور کہانیاں بناتے ہیں، ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا، اور ان کی ہر آرگیومنٹ میں کانٹرڈکشنز ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا حکم نہیں بلکہ وہ اپنی خواہشات کی عبادت کر رہے ہیں۔ پھر آخر میں آیت 150 میں اللہ نبی کو یہی بات سمجھاتے ہیں کہ یہ تمام لوگ جو اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہیں،
ان مشرکین عرب کو یہ سمجھائیں کہ وہ سامنے ان لوگوں کو لے کر آئیں جو اللہ کی قسم کھا سکے کہ ان کی باتیں واقعی سچی ہیں، کہ واقعی کسی نبی کسی رسول نے ان کو یہ حکم دیا ہے، کسی کتاب میں لکھا ہوا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نبی کو خبردار کریں کہ اگر وہ کسی انسان کو سامنے لے آتے ہیں جو اللہ کی قسم کھانے کے لیے تیار ہے کہ وہ واقعی سچ بول رہے، اسماعیل علیہ السلام نے یہ حکم دیا تھا یا ابراہیم علیہ السلام نے یہ حکم دیا تھا یا کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو نبی کو اللہ یہی خبردار کریں کہ آپ نے پھر گواہی نہیں دینی۔ اب ظاہر اس میں ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ایک انسان گواہی دینے کے لیے تیار ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر کیا بدلے میں نبی کو بھی کوئی گواہی نہیں دینی چاہیے؟ ان کو بھی آگے سے کچھ کہنا نہیں چاہیے؟ اس میں بلکہ اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اپنے آڈینس کے مائنڈ سیٹ کو جاننا بہت ضروری ہے جب آپ دین کی دعوت دے رہے ہو۔ یعنی جب آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بات حق پر ہے کیونکہ وہی بات قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن جن کے ساتھ آپ بحث کر رہے ہیں اس کی بات حق پر نہیں کیونکہ اس کے پاس کسی قسم کا ثبوت نہیں ہے، وہ صرف آپ کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے گواہی دینے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کی قسم کھا رہا ہے لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ مسلمان کو اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی بحث ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مثلاً اگر ایک انسان گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور ساتھ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو اس آرگیومنٹ کا کوئی اینڈ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ظاہر ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ثبوت ہیں، وہ سچے ہیں، لیکن کافر ان کو نہیں مانتے، اور کافر جو بات کر رہے ہیں گواہی کے ساتھ وہ ثابت نہیں کر سکتے، تو اس بحث کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس قسم کے بحث کے اینڈ میں کوئی صحیح نتیجہ نکلے، بلکہ ایسے لوگ جب جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں صرف ایک آرگیومنٹ بنانے کے لیے، آپ کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے، تو انسان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ صرف مسلمانوں کو ٹریگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کو آگے سے غصہ چڑھے، وہ ایک سین کریٹ کرے۔ لہٰذا اللہ آیت 151 میں نبی کو یہی بات سمجھاتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ ایسے بحث میں اپنے آپ کو شامل کرے جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ حق کی بات کریں، مشرکین عرب کو خبردار کریں اور پھر وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں۔ یعنی ان کو بتا دے کون سا گوشت حرام ہے، کون سا گوشت حلال ہے، ان کو بتا دے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کیا جائے غربت کی وجہ سے، اللہ رزق ہر انسان کو دیتا ہے، ان کو بتا دے کہ کسی بھی انسان کو ناحق قتل کرنے کی اجازت نہیں، ان کو بتا دیں کہ یتیموں کا مال کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، اور جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کو ان کی پراپرٹی، ان کے تمام چیزیں واپس لوٹا دیں۔ ان کو یہ بھی سمجھا دیں کہ کرپشن، بے انصافی، ظلم، یہ تمام چیزیں حرام ہیں اور ان تمام چیزوں کا حساب کتاب قیامت کے دن لیا جائے گا۔ ساتھ ان کو یہ بھی سمجھا دے کہ جب بھی وہ گواہی دے تو سچی بات کریں، چاہے ان کو اپنے قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ بات کرنی پڑے، لیکن جب بھی بات کریں اور خاص طور پہ گواہی دیں تو ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں۔ یہی اسلام کا راستہ ہے اور اسلام کا ایک ہی راستہ ہے۔ السلام علیکم۔